میرا آپ اس کے جواب بہت سفر کی تعریف کیوں نہ کرو. سفر پرانے زمانے کا جس زمانے کا حکم ہے اس زمانے میں پیدل کے علاوہ سفر کو نہیں. اس زمانے میں اگر ہجرت مکہ کا لفظ آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہاں سے چل کے دھوپ میں وہاں تک جانا پیدل. ہجرت کو ایئر کنڈیشن مطلب ہے جہاز میں بیٹھ کے ایک رات میں سفر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے وہ سنت پوری کر دی ہے. یہاں سے پنڈی جانا اس زمانے میں جبکہ لوگ اپنے گناہ بخشوا کے چلتے تھے پیدل. پنڈی پہنچے ہیں آپ یہ دیکھو ایک دن کے اندر انسان جو ہے وہ 30 میل آرام سے چلتا ہے, زیادہ نہیں چلتا. تو پنڈی آپ جو سمجھو کہ لگاتار اگر چلتا جائے نا تو 10 دن کا سفر ہے, آرام سے سوچتے رہتے بریک بھی کرتا جائے. تو 10 دن کے اس سفر کے اندر جا کے کھانا پینا دشواریاں موجود ہے, راستے میں تعلقات بھی نہیں ہے, اور روزہ اور نماز کی تھوڑی سی قصر کی اجازت ہوگی. اب یہاں پر آپ سیٹ بک کراتے ہو, آپ کی گاڑی آپ کو ہوائی جہاز میں چھوڑ آتی ہے, آپ 25 منٹ کے اندر اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے شان و شوکت کے ساتھ, اور ٹھنڈے رستے میں گرمی کا نام نشان ہی کو نہیں ہے. اگر آپ قصر کرو تو گناہ ہو. بھلے یہ میں آپ کو منع کر رہا ہوں, قصر کی اجازت ہے. سفر اس کو سفر نہ کہو. سفر کم از کم اتنی تکلیف ہو جتنا کہ 60 میل پیدل چلنے میں. یہ سفر تو آپ کا ایک منٹ کا سفر نہیں مل جائے گا. ہاں یہاں باہر جا کے ٹھہرنا پڑ جائے, آپ وہاں 15-20 دن وہاں رہ رہے ہو, وہاں جا کے مسافر بنو. اس سفر کے دوران آپ مسافر نہیں. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہوگا, اگر آپ پوری پڑھ لو تو گناہ نہیں ہوگا. تو میں 2 قصر پڑھے ہیں, 2 میں نفل پڑھے. ان کو کہ میں نے تیری نماز نہیں پڑھی, میں نے خدا کی پڑھی. یہ جواب دوستوں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کی پڑھ رہے ہیں. ہم شریعت کی بھی نہیں پڑھ رہے, ہم خدا کی پڑھ رہے ہیں. اس لیے تو مفتی ہمارے ساتھ نہ مان کے یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان اللہ کا ہے. اس لیے جناب آپ درمیان سے کیوں گزرو, کوئی کیوں درمیان سے گزرے. اس لیے آپ بتاؤ ہی نہ کسی کو. میں تھوڑا سمجھ لے گیا اور مجھے میرے اللہ نے کچھ اور ہی بتایا. وہ کہتا کب بتایا, کیسے بتایا, کہتا یہ تو پھر کبھی پوچھ. میں ایسے کام کرتے ہی رہتا ہوں کیونکہ میری باقی زندگی بھی تیری زندگی سے تھوڑی مختلف ہوگی. وہ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ دین کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو. اور اگر تمہیں رات ہوتی ہے نماز پڑھنے میں تو اللہ کا یہ سمجھ چاہتی ہے کہ تیری رات کو روک لیا جائے. رات کی اجازت ہے, تکلیف سے بچایا. پھر تم بیمار ہو ایام تو کسی اور آخری دن میں رکھ لینا. اللہ اور کیسے کہے آپ کو بات کیا ہے. اور کسی غریب کو کھانا کھلا دو, کسی نیکسٹ ڈیز میں رکھ لینا اگر تمہیں بیماری ہے تو. اور اگر زندگی کی بیماری ہے تو اس کا جواب پھر تو آپ کو رکھنے پڑے گی. مطلب یہ ہے کہ یہ اب آپ اس کا راز بتاتے ہیں. اجتماعی عبادت اجتماعی فرض, علیحدہ عبادت علیحدہ فرض, علیحدہ تعلق علیحدہ قانون. اگر اجتماعی تعلق ہے اجتماعی قانون تو آپ اجتماعی فارمولہ بھی رکھو اور علیحدہ قانون بھی الگ رکھو. اللہ کو راضی کرنے کے علیحدہ بھی نسخے آپ تجویز کیا کرو, علیحدہ بھی ملاقاتیں کیا کرو, علیحدہ بھی باتیں کیا کرو, بس پھر وہ بات ٹھیک ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, آپ کو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میں ذرا کچھ اور سنوں, میں نے کچھ اور ہی سنا. اس لیے یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم پھر چلتے جاؤ جیسے چل رہے ہو. اور کثرہ پڑھنے والی بات زیادہ چلے گا, تم چاہتے ہو تو پوری کر. انہیں کہا ہم نے پڑھی ہے پوری, اللہ قدر جو ہے مزدور فرما لے, باقی میری عادت کے طور پر ویسے تو مل جائے. وہ کسر نہیں چھوڑتا ہمارے رحم کرنے میں, ہم کیا کسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسر کیا ہے. یہ تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اتنا قانون بنا دیا شریعت کے طور پر اور حکومت کے طور پر کہ کامن بات سمجھ نہیں آتی ہے. اب محبت کے قانون چلاؤ. آپ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ مزاروں پر جانا جو اچھی بات نہیں ہے, دیکھو لکھا ہوا کتابوں میں
کہ تم لوگ مطلب میرے وہ سے کیا سیکھ کرتے ہو، وہ تو مر گیا ہے، تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. تو کبھی ہمیں تو وہ مرے ہوئے لگتے نہیں ہیں، ہمیں تو منفع ہی پہنچاتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہمارے پاس. پھر وہ کہے گا ہمیں کیا ہوگا، ہم تجھے نہیں کہا، تو اپنا طریقہ ہے. اس لیے آپ اپنے جو ہے نا محبتوں کو یہ کامن مور نہ لگاؤ، کامن مین. تمہارے ذاتی چیزیں ملی ہوئی ہیں، ذاتی ہے، محبت ہے، اس کو آپ اپنے طور پر رکھو، تبلیغ بعد میں کریں گے. ورنہ کوئی ایسی طریقہ نہیں ہے جس پر ساری قوم اتفاق کرے. یہاں پر ابھی آپ نے دیا ان کو پولیٹیکل کام کے وکٹمز کو معاوضہ دیا، اخباروں میں شور مچ گیا، یہ معاوضہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا. کوئی بات کسی جگہ اتفاق نہیں کرتی. یہ جو واقعہ ہے اس پر اتفاق نہیں کرتے، وہ واقعہ اس پر اتفاق نہیں کرتے قوم کا. اس سے صداقت کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. بس آپ کے پاس دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، نماز پڑھو، دنیا کے لیے نہ پڑھو. شریعت بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن نماز کو اللہ کے لیے پڑھو، پیور اللہ، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں راضی ہو. کوئی اور جب توفیق دے دے نماز کی، سمجھو کہ یہ منظور ہے نماز، جسے توفیق عطا